جی، بینگ آفیشیل پرسن، میری بہن کو، محترمہ کو بڑے ادب اور بڑے دلیل کے ساتھ ان تک پہنچا دیجیے گا کہ دیکھیں محترمہ، سیکیور انیکس ہو یا ایکس وائی زیڈ ہو، ہم کسی بھی کمپنی کے نہ مخالف تھے، نہ ہیں، نہ رہیں گے۔ آپ تھوڑا سا لاجک کو سمجھیں۔ دیکھیے، اس وقت قانون نہیں ہے۔ پاکستان مملکت خدا داد جس کو مملکت اسلامیہ پاکستان جمہوریہ بولتے ہیں، اس میں بدقسمتی کے ساتھ کراؤڈ فنڈنگ، کرپٹو کرنسی، MLM کمپنی، آن لائن کوئی بھی اس طرح کوئی سرے سے قانون نہیں ہے۔ یہی وہ وجوہات تھیں، یہی وہ عوامل و عناصر تھے جس کی وجہ سے ہم دلدل میں پھنستے گئے۔ مضاربہ لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے معذرت کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، جو بھی غلط بیانی کی گئی، جو بھی مس گائیڈ کیا گیا CO صاحب کو، غلط طور طریقے دکھائے گئے، اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں اس بحث میں جانا چاہتا ہوں، نہ میں ٹائم ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک اصولی انسان ہوں، یاد رکھیے، قانون آئین کا پاسدار ہوں، آئین کا محافظ ہوں۔ مطلب کہ میں نے جب ہوش اٹھایا، جب میں نے الحمدللہ علم سے اللہ نے مالا مال کیا، تو جس ریاست میں رہتا ہوں تو اس آئین کا میں پابند ہو جاتا ہوں۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بعد اگر میں کسی کا حکم مانوں گا تو ریاست اسلامی پاکستان کا مانوں گا، تو میں پابند ہو گیا جناب من۔ تو میری محترمہ، میری بہن، دیکھیے، ہمارا کسی سیکیور رہنے کے ساتھ پھڈا تھا ہی نہیں۔ میرا پھڈا تھا ایک اصول کے ساتھ۔ اگر اس دور میں اسی راجہ کو صاحب کو میں اگر کوئی کہتا تھا تو بھائی اس قانون کی وجہ سے کہتا تھا۔ اور دوسرا سب سے بڑا جو اہم ایشو ہے وہ فنڈ ہے۔ دیکھیے، اس وقت تو اکاؤنٹ تو فریز ہیں، اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، اور پراپرٹیاں بھی کاشنز لگی ہوئی ہیں، نہ آپ بیچ سکتے ہیں، نہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں کچھ۔ تو ایسے میں جناب من، اگر فرض کیجئے کہ ڈاکومنٹس کے تھرو کہ 2.90 ارب دینا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو، فرض کیجئے 3 ارب دینا ہے، تو 3 ارب کا اگر 10% بھی نکالتے ہیں تو 10 کروڑ بنتا ہے جناب من، ٹھیک ہے۔ تو 10 کروڑ کو آپ منتھلی اس کا فنڈ کہاں سے لائیں گے آپ؟ جبکہ CO صاحب کے پاس خرچے کے پیسے نہیں ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، خرچے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس۔ تو ایسے میں کہاں سے فنڈنگ ہوگی بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ اتنے اگر مہان بن جاتے ہیں، اگر آپ افلاطون، ارسطو، بقراط، ٹھیک ہے، دنیا کے بڑے آپ ماشاءاللہ فن کے ماہر بن جاتے ہیں، چلے ہم آپ کو تہ دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہے، الادین کے چراغ لے کر دبئی اور آسٹریلیا اور ترکی سے بھی اگر چلاتے ہیں، نیو یارک سے، واشنگٹن سے بھی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ سائپرس یا فرانس سے بھی چلاتے ہیں، مانا کہ آپ کرپٹو USDT یا ایتھیریم میں یا ڈوج کوائن یا جو بھی واٹ ایور، آئی نو ویری ویل، یا کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن کے اندر اگر آپ دیتے ہیں پروفٹ، تو جناب من کم سے کم آپ کو 30 دن کے لیے 10 کروڑ کم سے کم چاہیے۔ تو بیک اپ آپ 6 مہینے کو رکھتے ہیں تو 60 کروڑ بنتا ہے۔ تو بتائیں کہ 60 کروڑ لائیں گے تو لائیں گے کہاں سے؟ اسی طرح چرب زبانی، اسی طرح چول، اسی طرح جھوٹ، اسی طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بھی بولے تو معذرت کے ساتھ معاف کیجیے گا، نہ میں ایسے دن کے لیے، ایسے وقت کے لیے نہ پیدا ہوا تھا اور نہ ہوا ہوں، نہ ایسا ہوں گا، چاہے مجھے کوئی 10 ارب ہی کیوں نہ دے۔ میں نے ہمیشہ اصول کی، سچ کی، حق کی، 6 لاکھ خاندان کی دکھ کی بات کی ہے۔ ان کے زخموں پر میں مرم رکھنے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ ان کے زخموں کو نمک چھڑکنے کے لیے۔ یاد رکھیے، میں کبھی بھی نہ میں نے مشورہ غلط دیا ہے کسی کو، نہ دوں گا۔ مشورہ ایک امانت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جو کہ امین بن جاتا ہے انسان اس وقت تک جب تک وہ مشورہ صحیح نہیں دیتا، نہیں تو اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے اور قبر میں بھی۔ آپ پتہ نہیں کہاں سے رسو بن کے آ جاتے ہیں بھائی۔ آپ دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی کو کیوں نہیں سمجھتے؟ حالات حاضرہ پر آپ کی نظر، گہری نظر کیوں نہیں ہے؟ بڑے آپ بھاشن جھاڑتے ہیں تو ذرا اوراق بھی اٹھائیے نا، تعلیم کے اور جو نا قانون کے۔
میں وکیل نہیں ہوں لیکن الحمدللہ آئی ایم پی ایچ ڈی، میں ان اوراق سے ضرور گزرا ہوں. بھائی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنے دوں گا جس کی وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کو دوبارہ جو ہے نا دلدل میں پھنسایا جائے، یا ان کے دکھوں پر دوبارہ جو ہے نا زخم چھڑکا جائے، یا ان کا معاشی قتل ہو. ٹھیک ہے، جو دلدل میں جتنا پھنسے ہیں پر اتنا ہی بہت ہے. خدا کے لیے رحم کیجیے. اپنے پاس اپنے مشورے، اپنے یہ جو مفت کے مشورے اور اپنے جو ہے نا یہ غیر ریسرچ بلا تحقیق، مطلب آپ کی کوئی تحقیق ہی نہیں ہے کسی چیز پہ، کوئی دسترس ہی نہیں ہے. نہ آپ کو پاکستان کے حالات حاضرہ کا پتہ ہے، نہ سیاسی نظام کا پتہ ہے، نہ عدالتی نظام کا پتہ ہے، نہ سسٹم کا پتہ ہے، نہ رول آف لا کا پتہ ہے، اور آپ اٹھ کے آتے ہیں جناب بھاشن دیتے آتے ہیں. پلیز اپنے بھاشن اپنے پاس رکھیے. شاید الحمدللہ ہم آپ سے کہیں زیادہ کہیں بہتر 46 ممالک کا قانون بھی جانتے ہیں اور طور طریقے بھی جانتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے علم بھی دیا ہے، حکمت بصیرت بھی دی ہے. تو خدا را ان 6 لاکھ خاندانوں پر ظلم مت کیجیے. وہ سی او صاحب جس کا نام سیف الرحمان نیازی ہے، وہ پہلے ہی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. قانون کے شکنجے میں وہ تلوار لٹک رہی ہے. عیاشیاں کرنے والے عیاشیاں کر رہے ہیں جا کے دبئی میں. اگر آج کوئی سلک رہا ہے تو میں اور آپ صحیح جو انویسٹر ہیں، جو بیچاری یتیم مسکین میری بہن میری ماں، اللہ اکبر، وہ میری بہن وہ میری ماں جو 2 ٹائم کی روٹی کی ترستی ہے، اور آپ بھاشن دیتے ہیں ترکی اور مسٹر کین کے. خدا را یہ اپنے مشورے اپنے صندوق میں، اپنے لاکر میں محفوظ رکھے. آپ کو اپنے لیے کام دیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے بھاشن کی. حد ہوتی ہے. ہم پابند ہیں پاکستان کے آئین کا، اس لیے آئین کے ساتھ متصادم کلیش نہیں کر سکتے. ہم اپنے عدالت عظمیٰ کا احترام کرتے ہیں. اپنے جج محترم جو بھی ہیں، محترم اعظم خان صاحب ہوں یا کوئی بھی تشریف لائیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ فرمائیں گے. ہمیں اپنے سیکورٹی اداروں پر بھی پورا یقین ہے، ہم ان پر فخر کرتے ہیں. اسپیشلی پاک فوج کی جو ماشاءاللہ لازوال جو ماشاءاللہ قربانیاں ہیں. آج اگر ہم جو چین کی نیند سوتے ہیں تو یہ میرے سرحدوں کے محافظ، اللہ اکبر، میرے سپاہی، اللہ اکبر، جو ہمارے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن ہمیں سونے دیتے ہیں. آج اب عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس پاک فوج کی وجہ سے گزار رہے ہیں آپ، اس سیکورٹی اداروں کی وجہ سے گزار رہے ہیں آپ. تو خدا را اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کریں، ان کی دعا کریں. آج ہم مشکل حالات سے دوچار ہو رہے ہیں. آپ کی سیاسی وابستگی اپنی جگہ پر، آپ کی سیاست اپنی جگہ پر، لیکن جب ملک کی بات آئے گی، جب پاکستان کی حفاظت کی بات آئے گی، جب آئین پاکستان کی بات آئے گی، تو اس سے پہلے سیسا پلائی دیوار میں بنوں گا. تو لہذا خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، عقل اور دانش مندی سے کام لیجئے، اور ایسے الفاظ کا انتخاب مت کیجئے جس کی دل آزاری ہو، یا جس کی جو ہے قتل کی منصوبہ بندی، یا کوئی اس طرح کی خرافات، یا اس طرح کی لغویات، یا اس طرح کی غیر شرعی غیر اخلاقی الفاظ. خدا را اس سے اجتناب کریں جس سے لوگوں کے دل رس جائیں، جس سے لوگوں کے دل مطلب کہ ان کے دکھ جائیں. اللہ اکبر. اس لیے تو ہمارے جناب نبی کو صدر فرمایا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کابتلا سے بھی زیادہ، اس قبلے سے بھی زیادہ اگر کسی کا اگر مقام ہے تو انسان کا ہے. اس لیے تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک تحقیق ہے میں نے انسان کو ایک ایسا احسن، اتنا ایسا خلقا ہے جس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں. پھر دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور میں نے اسی انسان کو اتنا مکرم کیا، اسی بنی آدم کو شاید روئے زمین میں کوئی مکرم ہو ہی نہیں سکتا. تو ثابت ہوا کوئی انسان مسلمان مومن ہمارے لیے بہت ہی معزز ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے جاوید خان صاحب کیوں نہ ہو، چاہے سیف الرحمان نیازی صاحب کیوں نہ ہو، چاہے کوئی محترم ہو، ہماری سب برابر ہیں. پلیز آئیے
آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایک دھارے میں ہم سب مل کر اپنا پازیٹیو رول ادا کریں. آئیے سب ہم مل کر جدوجہد کریں، وہ کوشش جس سے ہمیں جوڑنا، چونکہ ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جوڑا ہے نہ کہ توڑا ہے. خدا را ایسی ایکٹیویٹی سے، ایسی چیز سے اجتناب کریں جس سے جناب آپ کو چھلا خاندانوں کی بددعائیں لگیں. اس اپنے فن کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسپیشلی اپنے رشتے داروں کا، اپنے اس ممبرز کا جو اس وقت بیچارے تڑپ رہے ہیں، جن کو آج آپ کی ضرورت ہے. پلیز ان سے اشکجوئی کریں، ان کی دلجوئی کریں. انشاءاللہ مجھے مجھے اپنی رب کریم پر پورا کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ ہماری ان دکھوں کا مداوع کریں گے، چونکہ ان مع العسر یسرا، ہر دکھ تکلیف کے بعد، مشقت کے بعد ایک آسانی پیدا ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، بفور یہ ساجی زندہ باد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.